السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اذکار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں 2 اذکار شیئر کروں گا، اور یہ دونوں اذکار آپ کو صبح اور شام دونوں کے وقت آپ کو پڑھنے ہیں، اور دونوں میں 3 بار پڑھنے ہیں۔ بہت ہی عظیم، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ یہ عظیم اذکار ہیں۔ مثال اس کی میں کیسے دوں آپ کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اس کو کوئی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ اگر کسی کانٹوں والے راستے پر، کسی ٹوٹے ہوئے شیشوں والے راستے پر جا رہے ہوں، اور آپ کوئی ایسے جوتے پہن لیں کہ جن کی آپ کو مضبوطی پر یقین ہو کہ اب میں یہ جوتے پہن کر کانٹوں پر اور شیشوں پر چلا جاؤں گا تو یہ کانٹے ان میں سے کراس نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اس جوتے کی بناوٹ پہ اعتبار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یہ جوتا جو ہے مجھے، میں جب اس پہ سے چل کے جاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے کوئی شیشہ اور کوئی کانٹا تکلیف نہیں دے گا، چونکہ جوتا مضبوط ہے۔ اسی طرح اور دنیا کی بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ کانٹے اور جوتوں کی مثال اس لیے دی کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے نا۔ کانٹا اب اگر پتلی جوتی ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی، تھوڑی سی مطلب اس کوالٹی کی نہیں ہوگی تو کانٹا نیچے سے چپ جائے گا، شیشہ کراس کر جائے گا جوتی کو۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہم دوائیاں کھاتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بیک آف دی مائنڈ اتنا پر اعتماد ہوتے ہیں کہ بس اب میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، یہ پین کلر مجھے لگائے گا اور میرا سر درد چلا جائے گا۔ یہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ پہ ایک یقین سا پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان 3 اذکار کا جو 2 اذکار میں آج آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے والا ہوں، یہ صبح 3 بار اور شام کو 3 بار پڑھنے ہیں، لیکن اسی یقین کے ساتھ جس یقین کے ساتھ احادیث میں آئیں گے۔ ٹوٹلی حدیث کی جو تفاصیل ہیں اس کو میں سکپ کروں گا۔ حدیث کے نیچے جو اس کے جو مصدر ہے وہ دیا ہوا ہے، حدیث کہاں سے ہے، کون سی کتاب سے ہے۔ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ جو ہے نا اس کا حوالہ لکھ دیا کریں، تو حوالہ موجود ہے۔ پہلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، نہیں ہے کوئی بھی آدمی کہتا فی صباح کل یوم یعنی ہر دن کی صبح کو، و مساء کل لیلۃ اور ہر رات کی شام کو، یعنی مساء کل لیلۃ، مساء شام یعنی رات کے شروع ہونے سے پہلے شام کو۔ اگر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا 3 مرات 3 بار، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ یعنی یہ بیسیکلی ما من عبد، کوئی بھی آدمیوں میں سے کوئی بھی آدمی نہیں کہتا یہ کلمات 3 بار سوائے اس کے کہ لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، ہرگز نہیں پہنچائے گی۔ تو آپ سب سے اس ذکر کو جاننے سے پہلے ان الفاظ پر یقین، اعتماد، بھروسہ رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ کلمات اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے ہیں کہ یہ کلمات اپنی قوم کو، ذرا اپنی امت کو دے دیجئے تاکہ یہ دن بھر کی تکلیف سے بچ جائے۔ اچھا، اس ذکر سے پہلے ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا۔ علماء نے اس ذکر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس دن آپ نے یہ ذکر پڑھا اس دن آپ کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اب ذہن میں سوال پیدا تو موت تو برحق ہے، موت تو آئے گی۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ جس دن آپ کو موت آنی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ یہ ذکر آپ کو بلوا دے گا کہ نہیں، آج یہ ذکر آپ نے نہیں پڑھنا، آج آپ کی موت کا دن ہے۔ اس لیے اللہ تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے آپ کو بلوانا چاہے بلوا دے گا، ٹھیک ہے، آج تم نے یہ ذکر نہیں پڑھنا کیونکہ آج تو تمہارا موت کا وقت ہے۔ تو یہ میں علماء کے اقوال، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کی اہمیت کو بڑھانا کہ کتنا مضبوط ہے۔ اور بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو تکلیف پہنچی تھی تو سب سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ یار شاید لگتا ہے آج میں یہ ذکر کرنا بھول گیا ہوں۔ آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آسان سا ذکر ہے، بہت مختصر سا۔ علماء فرماتے ہیں اعیذ، یعنی میں پناہ میں دیتا ہوں خود کو، اعیذ انا فاعل، اعیذ کس کی پناہ میں دیتا ہوں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کی پناہ میں۔ جس کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ با حرف جر میں ہوتا ہے۔ اسم اللہ اس میں مجرور ہو گیا، با کی وجہ سے مرکب اضافی ہے۔ اعیذ بسم اللہ، اللہ کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں میں۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی صفت شروع ہو گئی ہے۔ الذی اسم موصول، صفت، آگے ہے صلہ، لا یضر مع اسمہ شیء، شیء حالت رفع میں یہ فاعل ہے یضر کا، ضاد را مادہ در یضر باب نون سے تکلیف پہنچانا،
لائے نفی کا، لا یضر شیء، کوئی بھی چیز، نکیر آ گیا نا، یعنی کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی مع اسمی ہی، اس کے نام کے ساتھ. یہ مع یہاں پہ ظرف کے طور پر آ گیا اور یہ مفعول فی بن گیا یضر کا. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض شیء، اب یہ کہاں پہ کون سی چیز، شیء فی الارض ولا، اب یہ لا بیسیکلی لا عطفیہ ہے، شیء فی السماء فی الارض ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں. سو اپنے آپ کو میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے نام کی پناہ میں دیتا ہوں. اور وہ اللہ کا کیسا ہے، الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہوا مبتدا، السمیع العلیم خبر، اور وہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. جب اللہ کا نام لے لیا تو پھر کیا تکلیف پہنچائے گی، اور اللہ کا نام کتنا مضبوط ہے. جب اللہ کے نام نے، آپ نے اللہ کے نام کی پناہ میں خود کو دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا تمام تکلیفوں سے. اچھا کیسی، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں. اب آسمان و زمین میں کتنی ایسی چیزیں جو تکلیف دیتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، مختصر سا ذکر، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، خود کو، بڑوں کو یہ کھلائیے کہ یہ صبح کے ہمارے علاج ہیں. یہ صبح اٹھ کے 2 گولیاں اینٹی بائیوٹک کھانا، ایک پین کلر کھانا، ایک تیزابیت کی کھانا، ارے بھائی یہ ہیں اینٹی بائیوٹکس ہماری، یہ ہیں ہمارے پین کلرز، یہ ہیں ہمارے اینٹی ڈپریسیڈنٹس جو آج کل لوگ بہت کھاتے ہیں. آگے چلتے ہیں اگلے ذکر کی طرف. جی تو اس ذکر کے اندر حدیث پہلے خود موجود ہے جو اس ذکر کی وضاحت کر رہی ہے. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحۃ. لقیت یعنی لقی یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا. ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحۃ. لدغ یلدغو کا مطلب ہوتا ہے، یلدغو یا یلدغو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسنا، کاٹ لینا. جی تو اس نے کیا کہا، ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحۃ. لدغت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے کہ اقرب کہتے ہیں بچھو کو، اور جو بچھو ہے وہ عربی میں مؤنث کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ واحد مؤنث کا صیغہ وہاں پہ آیا ہے. البارحہ کہتے ہیں گزشتہ شام، گزشتہ شام. سو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک بچھو نے کل شام کو ڈس لیا ہے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما لو قلت، اب یہ اما ابتدائیہ ہے، اما لو قلت، اگر تم کہہ لیتے، اما لو قلت، لو شرطیہ ہے نا، لو قلت حین امسیت، شام یعنی امسیت انت اس کا اسم ہوا. لو قلت حین امسیت، جب تم نے کل شام کی تھی، اگر تم کہہ لیتے، یہ کلمات کہہ لیتے، یہ والے، لم تضرک، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچاتا. لم تضرک، تو یہ کاف فاعل اور یہ تضرک ہی فاعل جو اقرب کی طرف جا رہا ہے. یعنی اگر تم یہ کلمات کل شام کو کہہ لیتے تو تمہیں وہ کوئی تکلیف نہ پہنچاتا، تمہیں ڈستا ہی نہ اگر تم یہ کہہ لیتے. یہ پوری کہانی سنانے کا مقصد یہ کہ سب سے پہلے ذکر جاننے سے پہلے اس حدیث کو سمجھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو کیا جواب دیا. اما لو قلت حین امسیت، اب وہ کیا ہیں کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار کہنا ہے صبح اور 3 بار شام کو. اعوذ فعل مضارع، انا اس کا فاعل، عین واو اور دال مادہ، پناہ میں آنا. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. میں نے کئی بار آپ کو بتایا جس کی پناہ میں آیا جائے وہ با حرف جر سے ہوتا ہے. اب اللہ کے کلمات کیا ہیں، قرآن ہے، جتنی بھی کلمات ہیں اللہ کے، جو بھی اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں. سو اعوذ بکلمات اللہ، سو کلمات یہاں پر یعنی قرآن مجید کی جتنے بھی کلمات ہیں وہ اللہ کے ادا کردہ ہیں. سو اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے کلمات میں. اب یہ التامات صفت ہیں اس کلمات کی، اس لیے یہ اس کو فالو کر رہی ہے، حالت جر میں بھی ہے اور جمع مؤنث بھی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات، جو تامہ ہیں، مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں.
تامتن ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جو مکمل ہیں، بغیر نقص کے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ من شر ما، جو کے شر سے، مرکب اضافی ہو گیا، ما موصولہ ہو گیا، آگے اس کا خلق صلہ موجود ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ من شر ما خلق، خلق فعل ماضی ہوا فاعل اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے کلمات؟ جو بغیر نقص کے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کس چیز کی پناہ سے میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے نا، اس کی شر سے، اس کے شر سے بچتے ہوئے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے آپ خود بتائیے، اگر ہم ایک یقین، مستحکم یقین کے ساتھ صبح اور شام کو تین پہلے والے، اور یعنی پہلے ذکر کو 3 بار اور اس کو 3 بار اگر ہم ادا کریں گے تو میرے بھائیوں دن بھر آپ کو کسی بھی قسم کی یہ ڈسنا، بیماری، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ کرونا بھی نہیں لگے گا آپ کو، بے فکر ہو جائیں۔ عقل کو تو دوڑانا ہی نہیں ہے یہاں پہ، اگر عقل کو ہی دوڑانا ہے تو پھر تو یہ کچھ نہیں فائدہ دیں گے آپ کو، اگر آپ نے عقل ہی استعمال کرنی ہے۔ یہ روحانی چیزیں ہیں، ان کے اثرات روحانی ہیں، ان کا تعلق ہماری یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا اتنے ہی ان کے اثرات مضبوط ہوں گے۔ جتنا ہمارا یقین کمزور ہوگا، چاہے صبح اٹھ کے سارا قرآن پڑھ دیں، اگر یقین ہی کوئی نہ تو شام کو کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں یقین کے ساتھ چلتی ہیں، یقین رکھیں۔ کوئی کہہ رہے کچھ ہو جائے گا، او بھائی میں نے صبح جو ہے یہ اذکار کر لیے ہیں، مجھے نہ بتاؤ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ڈونٹ وری۔ یقین، بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ مسکراتا ہوتا ہے، کیا یقین ہے کہ میرے جو نیچے جس نے مجھے اچھالا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کلمات کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس یقین کو اپنے ساتھ رکھا کریں۔ یہ عقل کے گھوڑے کو ذرا گرا دیا کریں، اس عقل کو کہیں کہ تیری یہاں چلنے والی نہیں ہے، یہ سب روحانی باتیں ہیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہے ایسا۔ عقل گئی گھاس چرنے، ہم عقل کو بیچ میں نہیں لائیں گے۔ کئی لوگ عقلی دلائل، کیسے ہوگا، ویسے ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے رب کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بھائی صبح 3 بار پڑھ لو، یہ والے اور وہ والے، تمہیں نہ کوئی ڈسے گا، نہ سانپ ڈسے گا، نہ بچھو ڈسے گا، نہ مچھر ڈسے گا، کوئی ڈسنے والی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے گی، بلکہ جو پچھلے والا ذکر ہے وہ بہت مضبوط ہے، زمین و آسمان میں جو موجود چیز ہے آپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یقین کو اتنا پختہ کر دے کہ ہم ان اذکار کو محسوس کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔